الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، 2 مہینہ 10 دن پہلے ابھی ہم لوگوں نے اسی عیدگاہ میں نماز عید الفطر ادا کی تھی، اور 2 مہینہ 10 دن کے بعد یہ نماز عید الاضحیٰ ہم نے ادا کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اجتماعیت کے ساتھ ایک ساتھ نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز عید الاضحیٰ یہ جو دوسرا تہوار منایا جاتا ہے، اس میں ہم تمام لوگ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ یادگار دن ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا، ان کی اطاعت، ان کی خوشنودی کے لیے اپنے عزیز لفظ جگر کو اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ یہ اسی کی یادگار ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک طویل زندگی ہے اور ایک طویل واقعہ ہے ان کا، جو اس مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ ہم تمام لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات اور زندگی سے سبق لینا چاہیے، اور وہ چند چیزوں کی طرف میں تمام لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ بڑا ہی سبق آموز ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کے لیے اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو خیر بات کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق بات جہاں بھی آئے وہاں انسان کو اقربا پروری، تعلق، یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس حکم کی اطاعت کرنی چاہیے، چاہے اپنے گھر سے بغاوت کرنی ہو، لیکن حق بات پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو کہ حق پر ڈٹے رہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، اور گھر کے لوگوں کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے پیغام کو عام کرتے رہے۔ دوسرا سبق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، 84 سال کی عمر کو آپ پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے۔ 84 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ 50 سال کے بعد جب آپ نے دعا کی ہے، 50 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی۔ تو اللہ کی رحمت سے اور اس کی فضل سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے دعا کریں اس کے ثمرات ہمارے سامنے آ جائیں، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، خیر و عافیت کی دعا کرتا رہے، امن و شانتی کی دعا کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کو جب بہتر ہوگا آپ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ وہ چیز عنایت کرے گا۔ اس لیے کبھی کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری زندگی آزمائش اور امتحان کی تھی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو جتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو جتنا قریبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سخت آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دین کا بہت سارا کام کرتے ہیں، تو یہ نہ سوچے کہ آزمائش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جگہ جگہ پر آزماتا ہے، اس لیے ہر مومن بندہ کو آزمائش اور امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے وہ آزمائش حالات کی ہو، چاہے وہ آزمائش بھوک پیاس کی ہو، چاہے وہ آزمائش رزق کی ہو، ہر طرح کی آزمائش اللہ تعالیٰ کو آزمائے گا اور امتحان لے گا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اسی آزمائش میں ہم صبر و تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاواری کریں، حکم کو بجا لیں۔ تو ہر مومن کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آزمائش سے دو چار ہونا ہے، اور جس کی جتنی آزمائش ہوگی یہ سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی قریبی آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے سخت آزمائش ہوئی، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے ہجرت کی، وطن کو چھوڑا، آپ کو آخر عمر میں اولاد ہوئی، یہ ہوا کہ اس کو لے جاؤ ایک چکر میدان میں چھوڑاؤ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام جاری ہوئے، اور انہوں نے اس کی تعمیل کی۔ آخری جو امتحان اور جو آزمائش تھی وہ بڑا امتحان تھا، وہ یہ تھا جبکہ براہ راست جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ آپ کو حکم نہیں دیا گیا، بلکہ خواب میں آپ کو دکھایا گیا۔ خواب میں یہ دکھایا گیا کہ اپنے نقطۂ جگر کو میری رضا کے لیے قربان کرو۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا۔ آخر عمر میں سہارے کی اولاد ہوتی ہے اور اس پر یہ حکم جاری ہوتا ہے آپ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی چیز، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے فوراً اس کی اطاعت کی اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ چھری جب پھیری تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جگہ پر ڈنڈا لاگ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کنارے پر، اور یہ کہا کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دیا۔ حضرت اسماعیل کی جان مقصود نہیں تھی، تمہارا امتحان مقصود تھا، اور یہ امتحان لینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لقب دیا وہ خلیل اللہ کا لقب دیا۔ خلیل لقب دوست، یہ معمولی لقب نہیں ہے۔ تو سارے آزمائش امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے لقب دیا خلیل اللہ کا۔ یہی وہ قربانی، وہی یادگار ہے جو آج کے دن اور کل کے دن اور پرسوں کے دن جانور ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اس جانور کو قربان کرتے وقت ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، گوشت خوری کی نیت نہ ہو، نام و نمود کی نیت نہ ہو، دکھاوے کی نیت نہ ہو، بلکہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کا یہ ایک فریضہ اور ایک حکم سمجھتے ہوئے جانور کو قربان کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے دوست ایسے ہیں جن کی نیت ہی گوشت خوری کی ہوتی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ سمجھیے کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا گیا۔ اس لیے قرآن کی جو آج میں نے شروع میں پڑھی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت، اس کا خون نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ کس جذبے کے ساتھ آپ نے قربانی کی، کس تقوی کے ساتھ آپ نے قربانی کی ہے۔ تو یہ قربانی کر کے ہم اس بات کا عزم کریں، اسی وقت عہد کریں، یہ اللہ تعالیٰ یہ تو جانور ہم نے قربان کیا ہے، اگر اللہ تبارک اے اللہ اگر تیری طرف سے حکم ہوگا اپنے مال کی قربانی کی، اپنے جان کی قربانی کی، تو اللہ تیرے حضور اپنی جان کو اپنے مال کو بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ جذبہ ہوگا، حالات جیسے بھی ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو حکم ہو کہ ان حالات میں یہ کام کرو تو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ قربانی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور کی قربانی طلب کی ہے جو بے عیب ہونا چاہیے، جو لولا لنگڑا نہ ہو، جو لاغر نہ ہو، ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے، جو داتا ہو، اپنی عمر کو پہنچ چکا ہو۔ اس طرح کی جو شرط لگائی گئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ قربانی مطلوب ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ
ایسے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں جن کو دانت نہیں نکلتا، اور व्यापारी قسم کھا کے جھوٹ بول کے اس جانور کو فروخت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ 2 سال کا 2.5 سال کا ہو۔ اگر آپ व्यापारियों سے خرید رہے ہیں تو وہ داتا جانور ضرور کر جائے، گھر کا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن व्यापारी سے اگر لیں تو آپ داتا جانور ضرور اس کو دیکھیں، اگر اس لیے کہ آپ بغیر داتا دیں گے تو 4-5 ہزار سستا ملے گا، اور اسی 2-4 ہزار سستے کے لیے آپ بغیر داتے جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی صحیح ہونی چاہیے، سال میں 1 مرتبہ یہ قربانی کے مواقع ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ ان ایام نیر میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی مغرب تک اس کا وقت ہوتا ہے، نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوگا قربانی کا۔ آپ دن میں قربانی کریں، رات میں قربانی کریں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن تیسرے دن 11، 12، 13 کو، 10، 11، 12 کو مغرب سے پہلے قربانی کا وقت ہے۔ ان قربانی کو ان ایام میں کریں، اور اس ایام میں قربانی اللہ کی راہ میں خون بہانے سے زیادہ کسی بھی عبادت کو ثواب ہے۔ کتنے ہی صدقہ و خیرات کریں، اس علاقے تم کو وہ صدقہ و خیرات نہیں پائے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ساری قربانیاں ہوتی ہیں کیوں نہ اسی پیسے کو صدقہ و خیرات کر دیں، نہیں، وہ بات نہیں ہوگی اس میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 3 دن ایام میں جانور کی قربانی مقصود ہے، خون بہانا ہے اللہ کی راہ میں، اور اس میں جتنا ثواب ہے صدقہ و خیرات میں ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ان اوقات کی اس چیز کو کرنا بہت ضروری۔ آخری چند ہدایات ہیں جو آپ تمام لوگوں سے مؤدبانہ درخواست کرنی ہے، اس پر آپ لوگ توجہ دیں گے۔ پہلی ہدایت یہ ہے، جو گورنمنٹ کی بھی ہدایت ہے، کہ آپ جانور کو آڑ میں کریں، پردے میں کریں، ممنوع جانور کی قربانی ہرگز نہ کریں، جن پر روک لگی ہوئی ہے اس سے بھاگ رہے ہیں، اور جن جانوروں کی قربانی کرنے کی اجازت ہے اس کو آپ کریں، لیکن پردے میں کریں، آڑ میں کریں، اس لیے کہ ہم جہاں رہتے سہتے ہیں وہاں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں، تو ان کو ان کی ذمہ نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو دکھا کے ان کے سامنے جانور کو قربان کرنا یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ آپ کی حکومت اجازت دیتا ہے۔ تو ہم اسلام کے احکام کو فالو کریں، بھائی اسلام کے جو احکام ہیں اور اسلام کی جو گائیڈ لائن ہے وہی گائیڈ لائن حکومت کی ہے، کوئی دوسری نہیں ہے۔ اسلام کی گائیڈ لائن یہی ہے کہ آپ جانور کو پردے میں آڑ نہ کریں، آپ کے سماج میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو اس سے تکلیف نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس جانور کے جو ناقابل استعمال جو چیزیں ہیں، جو فضولیات اس کی ہے، اس کو ادھر ادھر راستے میں نہ پھینکیں، خون کو راستے میں نہ بہائیں، اور اس کو ایسی جگہ پھینکیں کہ تمام لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ ہوں۔ یہ دوسری بات ہے، گڈھوں میں پھینک دینا، راستوں میں پھینک دینا، تالاب میں پھینک دینا، اسی طرح جہاں گندگی پھینکی جاتی ہے وہاں پھینک دینا، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ آج کے دن اور کل کے دن اور پرسوں کے دن جبکہ ہر گاؤں میں تقریباً اس کا انتظام ہوتا ہے، گاؤں میں گڈھے کھودے جاتے ہیں، گاؤں کے کنارے آدمی متعین کیا جاتا ہے، وہ تمام کھانوں کو اکٹھا کر کے اس گڈھے میں لے جاتا ہے، 3 دن کے بعد اس گڈھے کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، یہ انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی آسان ہوتا ہے، پردھان کی طرف سے یہ انتظام مکمل ہے، اور ہر سال ہوتا ہے، اور یہ ہدایت کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک آدمی متعین کیا جاتا ہے، یہ ٹھیلے سے تمام لوگوں کی کھالیں اکٹھا کر کے وہ وہاں پھینکے، اور یہ اس کا ریٹ بھی متعین کیا گیا ہے کہ بڑی کھال کا 100 روپے اس کو دے دیا کریں، اور پھینکنے سے پہلے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو 100 روپیہ عنایت کریں، چھوٹا بکرا وغیرہ ہے تو 25 روپے، یہ ریٹ ہم نے جمعہ بھی متعین کیا تھا، اور اس وقت بھی اعلان کر رہے ہیں کہ یہ 100 روپے دے۔ ہمارے گاؤں کی طرف سے ایک لڑکا ہے نجم الدین ولد عبد الخالق، اسی لڑکے کو متعین کیا گیا ہے، وہ لا کے پھینکے گا اور ادھر ادھر نہیں پھینکے گا۔ بہت سے لوگ پیسے کی لالچ میں
खाल इकट्ठा न कर देते हैं और कहीं इधर फेंक देते हैं, कहीं उधर फेंक देते हैं। कोशिश ये करें कि जो मुतय्यन किया गया है उसको खाल लें ताकि वो सही जगह पर पहुंचाए। किसी दूसरे को आप देंगे वो कहीं भी दे सकता है, उसके जिम्मेदार आप होंगे, उसकी तमाम समझादा उसका आप भुगतेंगे। इसलिए जो वहां की तरफ से मुतय्यन किया गया है उसी को खाल दीजिए ताकि वो वहां तक पहुंचाए। अगर वहां नहीं पहुंचाएगा तो मुआवजा हम लोग उससे करेंगे। ये चंद हिदायत है जिस पर मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग इन हिदायत पर अमल करेंगे। और आखिरी ये बात यह है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा गरीबों और मिस्किनों को दिया जाता है, एक हिस्सा दोस्त अहबाब को दिया जाता है, एक हिस्सा घर पे अपने इस्तेमाल के लिए रखा जाता है। तो हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुर्बानियां नहीं होती हैं, पता लगा कि उनका गोश्त पहुंचाना चाहिए, दोस्त अहबाब तक भी पहुंचाना चाहिए। ऐसा ना हो कि तमाम गोश्त आप पूरे साल के लिए इकट्ठा कर लें, ये मकरूह है, मुनासिब नहीं है। उन लोगों के हुकूक को अदा किए बगैर आप जमा पूरी करते हैं तो दुरुस्त नहीं है। आज जो आपके हिस्से का है उसको आप जमा कीजिए, आप खाइए, 1 हफ्ता खाइए, 1 महीना खाइए। लेकिन जो शरीयत ये कह रही है कि गरीबों और मिस्किनों को उसमें देना, दोस्त और आबाद और अपने मोहल्ले पड़ोस में देना, वो भी अदा करना चाहिए। वो जो हिस्सा आपका है वो 1 महीना का है, आप 2 महीना का है, पूरे साल का है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को इन तमाम हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोग शांति के साथ पूरे मुल्क में ये फरीदा अंजाम पाए और किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। अल्लाह ताला से दुआ कि हम शांति का पैगाम हमारी तरफ से पूरे मुल्क में पहुंचे और जो हिदायत है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करो दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।